راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے انشاءاللہ اس آڈیو کلپ میں ہم جی آئی او کا مختصر سا تعارف جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہماری اپنی زندگیوں کے مقصد اور ہماری ذمہ داریوں ایز اے مسلم فیمیل یوتھ، اور پھر ہمارا جی آئی او گرلس اسلامک آرگنائزیشن کی اسٹریٹجیز اور اس کا طریقہ کار، اس کی حکمت عملی پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیے بلا تاخیر و تمہید ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اے پی جے عبدالکلام کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے کہ اسمال ایم از اے کرائم، ہیو گریٹ ایم۔ ایک شخص ہوتا ہے جس کے پاس صحت ہے، جو صحت مند، تندرست و توانا ہے، جس کے پاس جوانی کی بہترین عمر موجود ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ صرف اور صرف بھیک مانگ کر اپنی زندگی کا گزارا کر سکتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی قابلیتیں نہیں، بس اپنی زندگی کا مقصد وہ یہ بنائے ہوئے ہے کہ روز آنا چند 100 روپے کما لے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارے۔ دراصل اس شخص کا اس طرح سے سوچنا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت، جوانی، تندرستی، توانائی، صلاحیتیں دی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے تو وہ دراصل ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے، جبکہ اس کا صحت مند اور توانا جسم اور اس کی جوانی کچھ اور تقاضا کرتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، بالکل اسی طرح اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں، ہماری توانائیاں، ہماری صلاحیتیں محض اس لیے ہے کہ ہم اپنا من پسند کھانا یا اپنی من پسند غذائیں حاصل کر لیں، اور اس چند روزہ زندگی کے لیے سہولتوں والا گھر یا پھر اپنی چند آرائشیں اور سہولتیں حاصل کر لیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توانائیاں اور ہماری صلاحیتیں اسی لیے ہیں، تو دراصل ہم بہت ہی چھوٹا مقصد رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بحیثیت انسان دیگر تمام جانوروں سے، دیگر تمام مخلوقات سے الگ ہم کو دی ہیں، وہ دراصل اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کا تقاضا رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم سن چکے ہیں کہ چھوٹا مقصد رکھنا دراصل ایک بہت بڑی کمظرفی، ایک بہت بڑی ہماری غلطی ہوگی، اور جو انسان صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے وہ کوئی باکمال شخصیت نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ کوئی بہت بڑی جو ہے نا بات ہو سکتی بحیثیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا ہے اشرف المخلوقات ہونے کا، وہ دراصل ہمیں کسی اور چیز کی طرف متوجہ کراتی ہے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کا اگر ہمیں مقصد جاننا ہے تو ہم کس کے ذریعے سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ بڑے بڑے اسکالرس، ہمارے بڑے بڑے فلاسفرس ہم دیکھ سکتے ہیں، گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، کیا یہاں سے ہم کو رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے؟ پیاری بہنوں، اگر ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی ایک الیکٹرانک ڈیوائس آپ خریدتے ہیں، تو آپ اس کے لیے، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے اس سے جڑی ہوئی گائیڈ اور اس کا جو میکینک ہوتا ہے، اس کا جو بنانے والا ہوتا ہے، اس سے آپ جو ہے نا گائیڈنس حاصل کرتے ہیں، اور انہی کے مطابق آپ جو ہے اس الیکٹرانک ڈیوائس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، ہماری جو اپنی زندگیاں ہیں اس کے لیے اگر ہم کو رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ہم کو ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بھیجی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایکوریٹ بک ہمارے ساتھ ایز اے گائیڈ بھیجی ہے، قرآن مجید، اور جو ہمارا خالق اور ہمارا کریٹر ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے، بحیثیت انفرادی اور بحیثیت مجموعی۔ جیسا کہ میں نے شروعات میں ایک آیت تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اس شخص سے بہتر اور کس کی بات ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، عمل صالح کیا اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو پیاری بہنوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ انسانوں کے بیسٹ ورژن کی بات کر رہا ہے۔ آپ کوئی ڈیوائس دیکھتے ہیں، اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں آپ
یہ اس بات کی کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بیسٹ ورژن آپ کو مل جائے، اس کا اپڈیٹڈ ورژن آپ کو مل جائے، اس کا موسٹ پسند کیا جانے والا ورژن آپ کو مل جائے. تو بالکل پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانوں کے اندر جو بیسٹ ورژن والا شخص ہوتا ہے، جو بیسٹ کوالٹیز جو انسانوں کے اندر ہو سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا کریٹر جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے، اس شخص کی بات بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، عمل صالح کرے اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اننی من المسلمین. یہ بحیثیت انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کا یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اب جو ہے انسانوں کے اندر بیسٹ ورژن انڈیویجول میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہو اور عمل صالح کرنے والا ہو اور مسلمانوں کے میں سے ہو. پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ ایز اے امت کی حیثیت سے جو بیسٹ ورژن ہو سکتا ہے، امتوں کے اندر جو بہترین امت ہو سکتی ہے وہ کون سی، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے اور ان کی حیثیت اور ان کے مقصد کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے ان دونوں آیتوں میں. پہلی آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے جو گواہی دینے والی امت ہے، جو شہادت دینے والی امت ہے. یعنی کہ تم کوئی ایک معمولی امت نہیں ہو، تم وہ امت یا پھر اس کامن یا پھر کوئی آرڈینری گروپ آف پیپل کو بلانگ کرنے والے نہیں ہو جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں یا پھر جن کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ تم وہ امت ہو جو پوری امتوں کے اندر امت وسط کا درجہ رکھتی ہے. کیوں امت وسط کا درجہ رکھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو. کس بات کے گواہ ہو؟ تم اس بات کے گواہ ہو کہ تم اس بات کو علل اعلان کہنے والے ہو، تم اس کلمے کو بلند کرنے والے ہو پوری دنیا میں کہ اس کائنات کا مالک اور خالق تنہا اللہ رب العزت ہے، اور پھر اسی کا نظام حق ہے، اسی کا قانون حق ہے. یہ دراصل اس بات کی گواہی دینے والے تم امت وسط ہو، تم بہت ہی بہترین ایک اعلیٰ درجہ رکھنے والی امت ہو، تم درمیانی امت ہو. پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ دوسری حیثیت جو امت مسلمہ کی بتاتا ہے وہ یہی ہے جو ہماری انفرادی حیثیت بھی ہے. ایک فرد کی حیثیت سے، ایک امت کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دینے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے اور اللہ تعالیٰ کی گواہی پیش کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جو نکالے ہی اس لیے گئے ہو، جو میدان میں لائے ہی اس لیے گئے ہو، تمہارا وجود ہی اس لیے ہوا ہے کہ تم ہدایت اور اصلاح برپا کرنے والے ہو، تم نیکی کا حکم دینے والے ہو اور تم بدی سے روکنے والے ہو. یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے. جب تک تم اس منصب پر فائز رہو گے، جب تک تم ان کاموں کو انجام دیتے رہو گے، تم اس اعلیٰ درجے پر قائم رہو گے اور تم عروج پر قائم رہو گے، بلندیوں پر تمہارا گزر ہوگا، بلندیوں سے. لیکن جب تم یہ اس کام کو چھوڑ دو گے تو تم جو ہے نا زوال پذیر ہو جاؤ گے. اور یہ ہم چیز آج دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ، یہ الگ بات ہے، اس سے ہرگز بھی انکار نہیں کہ کہیں بھی مسلمان دین کی دعوت دے رہے ہیں، دنیا کے ہر چپے میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں. لیکن جو ان کی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی تھی ایز اے امہ، جو ان کو کرنا چاہیے تھا، اس وقت اس سے وہ غافل ہو چکے ہیں، اور اس کی غفلت کی وجہ سے آج مسلمان ہر طرف کمزور مظلوم ہو چکے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، اس میں صرف اور صرف مسلمان اگر کمزور ہیں، مسلمان اگر اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہو چکے ہیں، وہ نیکی کا حکم نہیں دے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، نظام حق کی وہ گواہی نہیں دے رہے، تو اس سے نہ صرف ان مسلمانوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. آپ ہمارے اپنے اطراف کے حالات کو دیکھ لیں یا پھر پوری دنیا کے حالات دیکھیں کہ کس طرح سے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، ناانصافی بڑھ جا رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان جو لوگوں کی اصلاح کے لیے برپا کیے گئے تھے، جو لوگوں کی خیر اور لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کیے گئے تھے، وہ اپنے ذمہ داریوں سے غافل ہو چکے ہیں. نہ صرف وہ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برت رہے ہیں بلکہ
وہ اس کو بھلا کر ہر گمراہ ہونے والے کے پیچھے وہ مبتلا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں اپنی حیثیت کو انفرادی اور اجتماعی طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اپنی زندگیوں کا، اپنی شخصیت کا بیسٹ ورژن بننا ہے، اور پھر امتوں کے اندر بھی ہم کو بیسٹ ورژن بننا ہے۔ کیا ہے وہ بیسٹ ورژن؟ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی گواہی دینا، اس کو بلند کرنا، نظام حق کی گواہی دینا، نظام حق کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، زندگیوں کے اندر ہم نیکی کو فروغ دینا، ہم سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر نیکیوں کو پھیلانا، نیکیوں کو فروغ دینا، اس کو پروموٹ کرنا اور بدی کو روکنا۔ اور ان سب کے رزلٹ جو نکلنے والا ہے، ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انصاف قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا، اور جب یہ چیزیں قائم ہو جائے گی تو زندگیوں میں سکون حاصل ہوگا۔ آپ کو بھی سکون حاصل ہوگا، مجھے بھی سکون حاصل ہوگا، ہمارے اطراف رہنے والوں کو بھی سکون حاصل ہوگا، معاشرے کے اندر امن و امان اور سکون اور چین حاصل ہوگا، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے جب نظام حق قائم ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، یہی دراصل گرلز اسلامک آرگنائزیشن کا مشن ہے۔ گرلز اسلامک آرگنائزیشن چاہتی یہ ہے کہ وہ اس کام کو پورا کرے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ نوجوان مسلم خواتین، جو کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ جو کہ امت کا سب سے قیمتی اثاثہ جو ہے وہ نوجوان مسلم خواتین ہیں، ان سے یہ گرلز اسلامک آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ وہ اس کاز کے لیے، اس کام کے لیے، ان مقاصد کے لیے تیار ہو جائے۔ اور گرلز اسلامک آرگنائزیشن کی یہی کوشش ہے کہ ایک پائس اینڈ پیسفل سوسائٹی کو وہ اسٹیبلش کرے ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ۔ تو یہ دراصل گرلز اسلامک آرگنائزیشن کا مشن ہے، اس کا ایم ہے، اس کے جو ہے نا اس کی کوشش ہے۔ اور پھر گرلز اسلامک آرگنائزیشن کا ایک اہم مقصد، اس کا کام کرنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے، اور یہ چاہتی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات اسلام کے اندر رکھی ہیں وہ واضح طور پر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کو ختم کیا جائے، ان کا ازالہ کیا جائے، اور اس کے برعکس، اس کے برخلاف ایک اسلام کے واضح تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، بتایا جائے کہ اس میں خواتین کے لیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لازوال حقوق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حقوق کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آخرت کے دن، قیامت کے دن کیا کیا وعدے کیے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے آئے، اور خواتین کا جو مقام ہے، جو عظمت بیان کی گئی ہے اسلام کے اندر، وہ لوگوں کو معلوم ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ امن، چین اور سکون کو حاصل کر سکیں۔ یہ دراصل گرلز اسلامک آرگنائزیشن کی اولین ترجیح، اولین کوشش رہی ہے، اور آج بھی اسی کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اب ہم چند سوالات پر غور کرتے ہیں۔ یہ سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہیں۔ کیوں؟ کیا سوالات ہیں؟ سب سے پہلا یہ سوال کہ واٹ ایف وی آر ناٹ ایسوسیٹیڈ ود دا آرگنائزیشن، کیا میں آرگنائزیشن سے جڑ جاؤں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر کیا میں اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتی؟ کیا میں اپنی ذمہ داریوں کو اکیلے اور تنہا، جو میری انفرادی ذمہ داریاں ہیں، کیا میں اسے ادا کر سکتی ہوں؟ اور پھر یہ جو مقاصد ہیں، کیا یہ مقصد ہمیں کچھ عرصے میں حاصل ہو جائیں گے؟ اور اس مقصد کے حاصل ہونے کے بعد کیا مجھے تنظیم کو چھوڑنا چاہیے؟ اور کتنا عرصہ مجھے کسی ایک تنظیم کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی میں ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ اور پھر میرا اپنا کردار کیا ہے سماج کی بہتری کے لیے؟ یہ ہم ان سوالات پر ہم غور کریں گے۔ تو پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی ہے، سب سے پہلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کی انفرادی حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ اجتماعیت کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص سب میں بہتر ہوگا۔ اس شخص کی بات سب میں بہتر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس شخص کی بات بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں یا پھر میں تنہا مسلمان ہوں، نہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمین، جماعت مسلمین سے تعلق رکھتا ہوں، میں جو ہے اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہوں۔ وقال
وقال اننی من المسلمین کہا گیا ہے، وقال انا مسلم نہیں کہا گیا۔ تو اس بات کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی پرسنالٹیز کو پسند کرتا ہے، انہی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں کہتا ہے کہ جو اجتماعیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر میں کسی آرگنائزیشن سے جڑی ہوئی نہیں ہوں تو یہ دراصل ہم اگر اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہماری اپنی زندگیوں کے مقصد کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری پرسنالٹی کا ہم بیسٹ ورژن بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ لازمی ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایک آرگنائزیشن سے جڑ جائیں تاکہ ہم اپنے مقاصد کو حاصل کریں۔ پھر دوسری طرف یہ کہ ہم بحیثیت امت اگر کام کریں گے تبھی ہم جو ہے خیر اور بھلائی کو پھیلا سکتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ کہ آپ دیکھ چکے ہیں تاریخ کا اگر تجربہ ہوگا، تاریخ کا مطالعہ کریں گے یا پھر آج کی اگر آپ بات کریں گے تو ہر وقت کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے مقصد کے لیے ہمیں اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ یہ کہ اگر کسی ایک چھوٹے سے خاندان کو پرامن زندگی گزارنا ہوتا ہے تو شوہر کو بیوی، بیوی کو شوہر کا تعاون کرنا پڑتا ہے، اور ان دونوں کے جو ہے نا ان دونوں کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی تعاون کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے ایک چھوٹے سے خاندان کے اندر جب افراد ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر کوئی اپنی خدمات انجام دیتا ہے، خدمات دیتا ہے، تبھی ایک خاندان چاہے وہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ وہ پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی بات ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ جس بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود میں لایا ہے، ہمارا جو بڑے کام سے ہمارا جو تعلق ہے، اللہ کا نائب بننا، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننا، اور اس پوری دنیا کے اندر، سوسائٹی کے اندر برائیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے نیکی کو، سکون کو، امن کو، چین کو پھیلانا، یہ اتنا بڑا کام ہے، اس کے لیے اجتماعیت لازمی ہے۔ یہ کام ہم سے تنہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک اور وجہ میں آگے بھی بتاؤں گی، لیکن یہ بات ہم اچھے سے یاد رکھ لیں کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اب دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو سوال پیدا ہوتا ہے ہاؤ لانگ شوڈ وی اسٹے کنیکٹڈ وتھ دس آرگنائزیشن۔ دیکھیے پیاری بہنوں، تحریک آزادی اگر ہم دیکھیں تو تحریک آزادی کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہو جائے۔ جب ہندوستان انگریزوں سے آزاد نہیں ہوا، جب یہ تحریک بہت جو ہے نا کام کرتی رہی اور یہ بہت ہی جو ہے نا کوشش کرتی رہی، اور تحریک آزادی اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ آزادی نہ ملی، اور جب آزادی مل گئی تو وہ تحریک ختم ہو گئی۔ اب ہماری جو تحریک ہے، ہماری جو تنظیم ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہترین معاشرے کی تشکیل کریں گے، ہم نیکیوں کا فروغ دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ تو پیاری بہنوں، یہ وہ کام ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اگر کسی معاشرے کے اندر نظام حق قائم ہی ہو جائے، سکون اور پیسفل سوسائٹی وہ بن بھی جائے، تب بھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس سوسائٹی کے اندر پیس کو قائم رکھنے کے لیے، نیکیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اور بدی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ہم کو کنٹینیوسلی تاروز قیامت ہم کو کام کرنا ہے، اور جب تک ہماری زندگیاں ہیں تاحد آخری ہمارا جو تادم حیات ہم کو جماعت اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اب جی آئی او، آپ سوال پیدا کر سکتے ہیں کہ جی آئی او کی عمر جو ہے، جی آئی او کے ساتھ جڑے رہنے کی عمر تو 27 سال تک ہے۔ تو پیاری بہنوں، جب آپ جی آئی او کے اندر کام کریں گے، جی آئی او کے اندر آپ سمجھ جائیں گے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے، اس کے بعد آپ جب اس سے تربیت حاصل کریں گے تو آپ کو شعبہ خواتین کے ساتھ جڑ کر آپ کو آخری وقت تک اس کام کے لیے مستعد رہنا ہے، کوشاں رہنا ہے۔ پھر پیاری بہنوں، اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے فرسٹ پرائیورٹی یا پھر اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ میری زندگی میں میری تعلیم یا پھر میری غذا اور میری صحت اور پھر میری اپنی چند نفسانی خواہشات میرے لیے زیادہ اہم ہیں، تو پھر انہی چیزوں کو حاصل کرنا میری زندگی میں اولین ترجیح رہتی ہے۔ لیکن اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ نہیں، میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، میری روح اور میرا جسم کچھ اور تقاضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھے دی ہے یہ اس سے بڑھ کر ایک بڑے نظریے کی طرف مجھے متوجہ کرتے ہیں، میرا نظریہ اتنا محدود نہیں ہو سکتا، میں ایک وسیع نظریے کے تحت مجھے اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے، تو پھر میری زندگی کی ترجیحات کچھ اور ہوں گی۔ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا، نیکیوں کو فروغ دینا میرا جو ہے نا
میری پرائیورٹی ہوگی، میں اس طرح سے اپنے کام کو پرائیورٹائزڈ کروں گی۔ تو پیاری بہنوں، ہماری زندگی کی ترجیحات آف کورس اگر ہم دیکھیں قرآن اور سنت کی روشنی میں تو یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، خود اس پر جو ہے نا خود اس کا عملی نمونہ بنے، یہی ہماری زندگی کی فرسٹ پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کروں کہ لو ایم از اے کرائم، اسمال ایم از اے کرائم، اینڈ ہم کو جو ہے نا بہت بڑا مقصد رکھنا ہے، ہمارا نظریہ ہماری سوچ ہم کو بڑی رکھنا ہے۔ ہم امت وسط ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم کو امتوں کے اندر، نیشنز کے اندر جو ہے ہم کو بیسٹ ورژن بننا ہے، ہم کو ایز اے پرسنالٹی بھی سب سے بہترین بننا ہے۔ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے جینے والے بنیں، ہم دوسروں کے لیے نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے ساتھ ہم ان کی بہتری کے لیے ہم کام کرنے والے بنے۔ ہم اسی لیے برپا کیے گئے ہیں، ہم خود بھی نیکی کے راستے پر، روشنی کے راستے پر چلیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں گے اور دوسروں کے لیے بھی ہم رہنمائی کا کام کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا ہماری زندگی کی پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ اور پھر ہمارا رول کیا ہے، ہم کس حد تک ہم کام کر سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، چاہے ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے اندر کم ہی صلاحیتیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کم ہی قابل ہیں، تب بھی آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکتے۔ مجھے اور آپ کو بہرحال اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ ضرور سوال کیا جانے والا ہے کہ تم نے جوانی کن کاموں میں گزاری، اپنے علم پر تم نے کہاں تک عمل کیا۔ تو پیاری بہنوں، ہم کو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں آگے جو ہے بڑھیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ رہی بات ہمارے کردار کی سوسائٹی کے اندر، تو ہم ایک پیسفل سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم اپنے سراؤنڈنگس میں اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، بیٹے، شوہر، باپ اور ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، ہمارے فرینڈز ان سب کے اندر ہم اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہم ایک منظم طریقے کو فالو کریں گے، ایک تنظیم کے ساتھ جڑتے ہوئے ہم اس کی رہنمائی کے ذریعے سے ہم جو ہے نا یہ کام کریں گے، اویئرنیس پھیلانے کا کام کریں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نیکیوں کو فروغ دینے کا کام کریں گے۔ یہ ہمارا سوسائٹی کے اندر رول ہوگا، اس طرح سے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم جس عمر سے گزر رہے ہیں اور ہم جس صنف سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جو صنف نازک ہیں، یہ دراصل ملت کا، قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اس کی تفصیلات کا بھی وقت نہیں ہے، کیوں وجوہات بتانے کا وقت نہیں ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہاں کہا تھا کہ اس سوال کا جواب میں آگے دوں گی کہ کین آئی فلفل مائی ریسپانسبلٹیز الون۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے ہم کو منتخب فرمایا ہے، وہ ایسا کام ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو کرنا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف یہ کہوں کہ میں ٹیچر ہوں اور میں صرف اور صرف اپنے بچوں کو جو ہے نا اچھی طریقے سے پڑھاؤں گی، انہیں جو ہے نا قابل بنانے کی کوشش کروں گی۔ اسلام صرف اسی ایک شعبے میں جو ہے ترقی کا، اسلام اسی ایک شعبے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ اسلام جس نظام کی بات کرتا ہے، اسلام جن تعلیمات کی بات کرتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام تر شعبوں میں، زندگی کے تمام مراحل میں، تمام تر شعبوں میں، زندگی کے ہر میدان میں اس کو جاری کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے۔ تو یہ جو کام ہے، اس کے لیے ہم کو الگ الگ صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اور یہی جی آئی او کے پلیٹ فارم سے ملتی ہیں۔ جی آئی او کے پلیٹ فارم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو نوجوان مسلم خواتین طالبات ملیں گی، اور یہ وہ طالبات ہوں گی جو گھر کے اندر بہترین ماں کی حیثیت سے، ایک جو ہے رسپانسبل وائف کی حیثیت سے بھی کام کر رہی ہوگی، اپنی خدمات انجام دے رہی ہوگی، اور پھر جب وہ میدان میں آئے، سوسائٹی کے اندر آئے، تو ایک انجینئر، ایک ٹیچر، ایک عالمہ، ڈاکٹر، اسکالر اور ریسرچر بھی۔ تو اس طرح کی مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والی نوجوان خواتین اور طالبات جی آئی او کے سے جڑی ہوئی ہیں، اور جب ان تمام کی صلاحیتیں لگے گی تو ایک پروڈکٹیو رزلٹ ہم کو ملتا ہے۔
تو یہی وجہ ہے کہ آپ یہ کام تنہا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کام ہمیں ہر میدان میں کرنا ہے، اور جس میدان میں ہم کو جو کام کرنا ہے وہ اسی میدان کا ایکسپرٹ کر سکتا ہے۔ تو جی آئی او کے اندر ہمارے انجینئرز، ڈاکٹرز، اسکالرس، عالمات اور ہر پروفیشن سے تعلق رکھنے والی طالبات موجود ہیں۔ تو ان تمام کی صلاحیتیں، ان تمام کی کوششیں لگیں گی، ان تمام کی رائیں آئیں گی، جب ان تمام کی جو ہے نا خدمات لگیں گی تو ایک بہترین ثمر آور ہمیں نتیجہ برآمد ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ نے جو اتنا عظیم کام ہم کو سونپا ہے وہ ہم اکیلے اور تنہا نہیں کر سکتے۔ پھر پیاری بہنوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی آئی او کا مقصد ہم جان چکے ہیں کہ وہی جی آئی او وہی مقصد رکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن اور سنت کے ذریعے سے، جو چیز ہم کو متوجہ، جس طرف ہم کو متوجہ کرتی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ہم جی آئی او کے بارے میں بھی جان چکے ہیں کہ جی آئی او کے اندر کون سی طالبات ہیں۔ 17 سے 27 سال کی لڑکیاں اور نوجوان خواتین رہیں گی، اور یہ جو ہے نا مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والی، لیکن ان کا اس جی آئی او سے جڑنے کا مقصد، اس پلیٹ فارم سے جڑنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرنے والی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے وہ جی آئی او سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ اگر ہم تنظیم سے نہ جڑیں تو ہمارا کیا نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، حدیث کے مطالعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو شخص اجتماعیت سے دور ہوتا ہے وہ دراصل شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ بتایا گیا کہ ایک بکری اگر اپنے ریوڑ سے دور ہو جائے تو وہ بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے، اور جو خالی ذہن ہوتا ہے وہ شیطان کی آماج گاہ ہوتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہم ایک تو تنہا رہ کر ہم اس بڑے کام کو ادا نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اجتماعیت سے جڑے ہوئے نہ ہوں تب بھی ہم جو ہے نا خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ پھر پیاری بہنوں، ایک اور بات، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہم میں سے ہر فرد کو یہ کام کرنا ضروری ہے، یا پھر قرآن میں جیسا کہ بتایا گیا کہ چند لوگ، سم گروپ آف پیپل اگر یہ کام کر لیں تو بس یہ کافی ہے، یہ فریضہ انجام پائے گا۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم کو پہلے اپنے سراؤنڈنگز پر، اپنے اطراف و اکناف کے حالات پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ دراصل ہم اگر اسلام کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر اسلامی نظام قائم ہو، جہاں پر عدل کا نظام قائم ہو، جہاں پر نیکی کو فروغ دیا جاتا ہو، جہاں پر بدی کو باقاعدہ منظم حکومت کے ذریعے سے روکا جاتا ہے، ویسے مقام پر چند لوگوں کا گروہ اگر یہ دین کا کام کرتا ہے تو وہ کافی ہو جاتا ہے، وہ تمام لوگوں کے ذریعے سے ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہر وقت بدی اور بے انصافی عام ہوئی ہے، اور جہاں پر امن اور سکون اور چین نہیں ہے، اور ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے، لوگوں کی اکثریت حق سے ناواقف ہے اور شرک میں مبتلا ہے، ایسے ماحول میں، ان حالات میں مسلمانوں کے امت کے اندر ایک ایک فرد پر انفرادی طور پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اب اس کام کے لیے اٹھے اور کام کرے، خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، مرد ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ شعور کی کسی بھی عمر کے کسی بھی درجے سے تعلق رکھتا ہو۔ پھر یہ بات بھی قرآن میں بتائی گئی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ تو ہم کو یہ بھی بات معلوم ہو چکی ہے کہ ہمیں بہرحال اس کام کے لیے اٹھنا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے بجائے کوئی اور کام کر لے گا، لیکن اگر ہم پھر بھی نہ اٹھیں تو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم نہ اٹھو گے تو تمہاری جگہ دوسروں کو اٹھایا جائے گا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اور ہمارے عمل کے مطابق ہم کو جزا یا سزا دے گا۔ اب آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تنظیم گرلز اسلامک آرگنائزیشن ہے، اس کی کیا حکمت عملی ہے، اس کی کیا پالیسی ہے، وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، کس طرح سے وہ اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تنظیم کے اندر اگر ہم موٹے الفاظ میں کہا جائے تو دو چیزوں پر جو ہے دو چیزیں کی جاتی ہے، ایک ہے اویئرنیس پھیلانا اور دوسرا ہے پریکٹس کرنا۔
پہلے اگر ہم پریکٹس کرنے کی بات دیکھیں تو تنظیم کے اندر یہ سب سے اولین کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو تنظیم سے جڑی ہوئی لڑکیاں ہیں وہ سب سے پہلے جو اسلام کے فرائض ہیں اس کو جو ہے نا پریکٹس کریں. جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں، اللہ تعالیٰ نے بحیثیت عورت ہم پر جو پردے کی ذمہ داری، جو پردے کو ہم کو پورا کرنا ہے، پردے کی پابندی کرنا ہے، سطر کی پابندی کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ہے. یہ جو بنیادی ہمارے بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، جو بنیادی فرائض اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمہ ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو پریکٹس کرنے کے لیے زیادہ تنظیم کی کوشش رہتی ہے کہ اس کے ممبران زیادہ سے زیادہ ان چیزوں میں پوری طریقے سے کوشش کریں اور ان کے کوئی ان بنیادی فرائض میں سے جو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہے، وہ جو ہے نا ان میں کوتاہی نہ ہو. یہ سب سے پہلی پریکٹس جو ہے نا آرگنائزیشن کی ہماری ہوتی ہے. پھر دوسرا ہے نوافل کی طرف، اور تیسرا ہے چونکہ ہم ابھی کلیکٹیو چینج لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن جی آئی او کی یہ پریکٹس رہی ہے، اس کے ممبر کے لیے یہ ہمیشہ سے ہماری تنظیم کی کوشش رہی ہے کہ پہلے اس سے پہلے کہ ہم کلیکٹیو چینج لائیں، سب سے پہلے ہم قرآن کے جو تعلیمات ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر ہم خود ہماری زندگیوں میں اس بات کی کوشش کریں کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی سمجھیں، جہیز کا جو ہے نا خاتمہ کریں، جو بھی ہمارے لین دین کی روایتیں ہیں اس کا خاتمہ کریں. ہمارے اندر اس سماج کے اندر جو رسومات جو غیر ضروری اور جو نئی رسومات، جو جاہلانہ رسومات ہمارے اندر جگہ لے چکی ہیں، ان کو ہم ختم کرنے کی ہم اپنی انفرادی کوشش کریں. تو یہ بھی جی آئی او کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجول پالیسی ہوتی ہے کہ ہر ممبر اس طرح سے انڈیویجولی کوشش کرے کہ وہ قرآنی تعلیمات کو اپلائی کریں اپنی زندگیوں میں. وہ انڈیویجولی سب سے پہلے پرسنلی وہ خود ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے. پھر اگر ہم آگے دیکھیں تو کلیکٹیو ان کی کیا کوششیں ہوتی ہیں جی آئی او کے ممبران کی، اور ایز این آرگنائزیشن جی آئی او کی کیا کوششیں ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ اویئرنیس پیدا کریں. اس کے لیے جو ٹولز ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے کہ عمومی پروگرامز ہیں، تربیتی پروگرامز ہیں، پبلک پروگرامز ہیں، دعویٰ پروگرامز ہیں، کیمپس پروگرامز ہیں. غرض یہ کہ ہم ہر میدان میں رہنے والی لڑکیوں کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں، ہم ان تک پہنچنا چاہتے ہیں. وہ چاہے گھر کے اندر موجود ہوں تو ہم ان کو عمومی اجتماعات کے ذریعے سے، پھر خود جی آئی او کے اندر جو لڑکیاں موجود ہیں ان کو تربیتی اجتماعات کے ذریعے سے ہم اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ہمارے کیمپس میں جو طالبات ہیں، جو انٹلیکچوئلس ہیں اور جن کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں، جو بہترین صلاحیتوں کے حامل ہوتی ہیں، مدارس میں جو ہماری بہترین عالمات اور فاضلات ہیں، ان تمام کی خدمات ہم اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے لینا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمارے مختلف اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں. پھر وقتاً فوقتاً وقت کی خصوصیت کے حساب سے کیمپینز چلائے جاتے ہیں، چاہے وہ حیا کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، حجاب کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، کسی وقت کسی موقع پر انصاف کے لیے آواز اٹھانا ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اس طرح کے مختلف کیمپینز بھی گرلز اسلامک آرگنائزیشن کی طرف سے چلائے جاتے ہیں تاکہ اویئرنیس کریٹ ہو لوگوں کے اندر، طالبات اس سے جڑیں. اور پھر انٹروڈکشن میٹیریلز جو ہوتے ہیں، ہمارے آرٹیکلز، ہماری طالبات جو لکھتی ہیں، جو مختلف پوسٹرز اور دیگر چیزیں ڈیزائن کرتی ہیں، وہ بھی جو ہے نا اس کے ذریعے سے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر اویئرنیس پیدا ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نظریے کو سمجھیں، اس بلند نظریے سے متفق ہو کر اتفاق رکھتے ہوئے وہ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی خدمات انجام دے سکیں. اور پھر ہمارا سب سے بڑا آبویسلی سب سے بڑا جو ہمارا ذریعہ ہے اویئرنیس پھیلانے کا، وہ ہے سوشل میڈیا، جس کے ذریعے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس کے برے جو پہلو ہے اس سے بچتے ہوئے ہم جو ہے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ اور دور سے دور تک ہم جو ہے نا اپنی بات کو پہنچائیں، اپنے مقاصد سے لوگوں کو آگاہ کروائیں. یہ ہماری جو ہے نا اویئرنیس
کے لیے جو ہے ہمارے اسٹریٹجیز ہیں اور جو ہے اس طرح سے ہم کوششیں کرتے ہیں۔ اب پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو مختصر سا تعارف میرا جو تھا DIO کا جو میں نے تعارف دیا ہے مختصر سا آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو GIO سے جڑے رہنے، اس کے ذریعے سے ہماری اپنی تربیت کرنے اور ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بحیثیت مسلمہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے اس کو بھی پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔